بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی دنیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور بضرور نقصان کرے گا، اور جو آدمی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ دنیا کا ضرور نقصان کرے گا. جب صورتحال یہ ہے کہ ایک کو محبوب بنانے سے دوسری کا نقصان ہوتا ہے، اگر دنیا کو محبوب بنایا جائے تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کو محبوب بنایا جائے تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا: اچھا تم یہ کر لینا کہ فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دینا. مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے نقصان کو برداشت کر لینا، آخرت کا نقصان برداشت نہ کرنا. آخرت کا نقصان اور خسارہ نہ ہو، دنیا کا خسارہ ہو تو ہو جائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی طلب میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے بڑے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، یقیناً یہ آدمی اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، آخرت کا خسارہ اور نقصان کر رہا ہوتا ہے. اور جب انسان آخرت کو مطمع نظر بناتا ہے، اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے، تو دنیا کے بعض فوائد اس سے چھوٹ جایا کرتے ہیں، لذتیں چھوٹ جائیں گی. ضروریات پوری کرے گا، لذتوں کے پیچھے نہیں پڑے گا، آخرت کو ترجیح دے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بتایا کہ ایسے معاملات میں تم آخرت کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے. دنیا تو فانی ہے، اس کا ضرر بھی وہ بھی فانی ہی ہے اور اس کا فائدہ وہ بھی فانی ہی ہے، لیکن آخرت کا ضرر بھی دائمی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی دائمی ہے، لہٰذا تم آخرت کو ترجیح دیا کرو. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور ضابطہ ذکر فرمایا، اور وہ اس حدیث سے بھی اور دوسری حدیث سے صراحتاً سمجھ میں آتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ زندگی میں جب آپ دو حادثوں کے شکار ہو جاؤ اور دو مصیبتوں میں آپ پھنس جاؤ، دو نقصان آپ کے سامنے آ رہے ہیں یا دو آپ کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں، ایک سے ضرور بضرور آپ کو گزرنا ہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسے موقع پر جو آسان اور سہل والا نقصان ہے، آسان والی صورت ہے، اس کو آپ اختیار کر لیا کرو. کبھی کبھی زندگی میں کسی موڑ میں ایسے منظر پہ انسان پہنچتا ہے کہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں یہ کام کروں یا یہ کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا اصول بتایا کہ اس موقع پر جو آسان صورت ہے اسے آپ اختیار کر لو، مشکل کو آپ چھوڑ دو، مشکل کو آپ چھوڑ دو. ٹھیک ہے مشکل کو آپ اختیار کرو گے، ممکن ہے بعد میں جا کے بہت بڑے فوائد حاصل ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس مشکل کو اختیار کرنے میں وہ آسان بھی ضائع نہ ہو جائے، وہ آسان والی صورت بھی آپ سے نہ فوت ہو جائے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بتایا کہ تم آسان والی صورت کو اختیار کرو. اور ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سامنے رکھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب دو حالات آتے، دو راستے آتے، تو دونوں میں سے آسان والی صورت کو آپ اختیار کرتے تھے. جب آپ اس سنت کو اختیار کرتے ہوئے اور اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت
صورت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ جو مشکل والی بات ہے اس میں جتنے بھی فائدے ہیں وہ اللہ پاک آپ کو اس آسان والی صورت میں بھی عطا فرما دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا, آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے راستے کی جو خیریں اور برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو عطا فرما دیں گے. تو اس حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ جب آپ کے سامنے دو صورتیں آ جائیں, ایک میں آپ کی دنیا کا نقصان ہے, ایک میں آپ کی آخرت کا نقصان ہے, تو آپ دنیا کے نقصان کو برداشت کر لو, آخرت کا فائدہ حاصل کر لو, آخرت کا فائدہ حاصل کر لو. صبح کا ٹائم ہے, نیند اگر انسان پوری کر لیتا ہے یہ دنیا کا فائدہ ہے, اور اگر آدمی اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے یہ آخرت کا فائدہ ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آخرت کے فائدے کو ترجیح دے, آخرت کے فائدے کو آدمی مقدم کرے. دکان کھلی ہوئی ہے, گاہک موجود ہے سامنے, 2 4 6 لائن بندی ہوئی کھڑے ہوئے ہیں, یہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا. آذان ہو گئی ہے, یہ آخرت کا فائدہ نظر آ رہا. دونوں فائدے سامنے آگے, ایک طرف دنیا کا فائدہ, ایک طرف آخرت کا فائدہ. اگر گاہکوں کو نمٹاتا ہے آخرت کا خسارہ ہوتا ہے, دکان بند کرتا ہے دنیا کا نقصان ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضابطہ بتایا کہ ایسے موقع پر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ آخرت کے فائدے کو حاصل کرے, دنیا کے فائدے کو چھوڑ دے. اس لیے کہ دنیا بہرحال فانی ہے, دنیا بہرحال ختم ہونے والی ہے, اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے. آخرت کا فائدہ بھی باقی ہے, اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ بھی بہت دائمی نقصان ہے, وہ معمولی نقصان نہیں ہے. دنیا کا جو نقصان ہے وہ نقصان بھی عارضی ہے, جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی عارضی ہے. تو ایسے مواقع پر ہمیں دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے, آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے, اس نقصان کو ہم کبھی بھی برداشت نہ کریں. اس فائدے کو ہم حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکے آخرت کا فائدہ ہم حاصل کر لیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیاں یہ ہوا کرتی تھیں کہ ہمیشہ آخرت کے فائدے کو مقدم رکھا کرتے تھے. راتوں کے 3 حصے ہوتے ہیں, 3 قسم کے لوگ سمجھ لیجئے. جب رات آتی ہے تو ایک لوگوں کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتا ہے اور اللہ پاک سے سرگوشیاں کرتا ہے, مناجات کرتا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, کوئی ہے مانگنے والا, یہ مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آ رہی ہے, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, یہ روزی لینے کے لیے حاضر ہے. اللہ کی جانب سے آواز آئی, کوئی ہے توبہ کرنے والا, یہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والا ہوں, میں استغفار کرنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس کی استغفار کو قبول فرماتے ہیں, اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تو حدیث میں بتایا گیا کہ یہ پہلا طبقہ ہے. دوسرا طبقہ لوگوں کا وہ ہے, فرمایا یہ تو بڑے فائدے میں, یہ تو بڑے فائدے میں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے باجماعت ادا کر کے سو جاتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے باجماعت نماز کے لیے اٹھ کے آ جاتا ہے. یہ بھی خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء باجماعت ادا کی اور فجر باجماعت ادا کی اس نے گویا کہ پوری رات کا قیام کیا. جس نے عشاء با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات کا قیام کیا, جس نے فجر با جماعت ادا کی اس نے گویا کہ آدھی رات کا قیام کیا. فرمایا یہ طبقہ بھی خیر پر ہے, خیر پر ہے. تیسرا طبقہ آپ نے ارشاد فرمایا جب عشاء ہوتی ہے لوگ سو جاتے ہیں. پہلے دونوں طبقے سو گئے, یہ اپنی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا, یہ معاصی میں مبتلا ہو گیا, یہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور رات کو لگا رہا گناہوں میں, نافرمانیوں میں, اللہ کی بغاوت میں لگا رہا, مصروف رہا. جیسے ہی صبح اللہ کے محبوب لوگ اٹھتے ہیں اور ان کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے, اللہ پاک سے وہ مناجات کرتے ہیں, یہ اللہ کا باغی, اللہ کا دشمن سو جاتا ہے اور پھر فجر کی نماز کو بھی برباد کر دیتا ہے. ارشاد فرمایا یہ بڑا خسارے میں ہے, یہ بڑا نقصان میں ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, اگر ہم سب سے پہلے والے طبقے میں اپنے آپ کو شمار کر لیتے ہیں بڑی خیر کی بات ہے, وہ نہ ہو تو دوسرے طبقے میں جو عشاء با جماعت ادا کر کے سو جائے اور فجر کے لیے اٹھ کے آ جائے, یہ بھی طبقہ خیر پر ہے, اس طبقے میں اپنے آپ کو شمار کر لے. تیسرا والا جو طبقہ ہے جس کے متعلق بتایا بڑے خسارے میں ہے, بڑے نقصان میں ہے کہ عشاء کے بعد گناہوں میں مشغول ہو گیا, مصروف ہو گیا, اور جب اللہ کے بندے اٹھنے لگے اور اللہ سے مناجات کرنے لگے
اور یہ اس وقت سو گیا، غافل ہو کے پڑ گیا، یہ بڑا خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔